ड्रामा है काबुली पुलाव। एक तो वैसे ही उसके नाम से जो एक इस्तिआरा लिया है, और पुलाव पंजाबी है, और ये कहानी भी एक पंजाब की और एक आईडीपी नॉट आईडीपी एक रेफ्यूजी की कहानी है जो अफ़गानिस्तान से आकर मर्दान में पनाह लिए हैं, कैंपों में रहते हैं, और उस लड़की की कहानी वो बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाया गया कि एक दीनदार बंदा है उसने, और ऐसे बहुत हमें अपने अराउंड लोग नज़र आते हैं जो घर का बड़ा था, माँ बाप के बाद उसने बहन भाई पाले सेटल किए, तो या अब वो ख़ुद अकेला है या वो अल्लाह की राह में चला गया। सारे घर वाले रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। बारबीना के किरदार की एंट्री कराई गई उस काबुली पुलाव से जोड़ के एक भाई की स्टोरी, और वल्वर आपको पता है एक हार्मफुल ट्रेडिशन और कस्टम है जो अफ़गानिस्तान में और केपी और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में इस्तेमाल होता रहा है, और कुछ जगह अभी भी इस्तेमाल होता है, जहाँ पर इसको बुरा नहीं समझा जाता कि जब लड़की का रिश्ता मांगा जाए तो उसके एवज़ में कुछ पैसे दिए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल। मैंने आपको ग्रीन एंटरटेनमेंट के 3-4 ड्रामास के बारे में बताया था, और उसके बाद मैंने कहा था 2-3 किस्से देखूंगी जिसकी मुझे थोड़ी अट्रैक्ट की, उसके बारे में बात करना शुरू करूंगी। तो मैंने जनाब एक ड्रामे की 2 एक साथ दोबारा इकट्ठी साथ देखी, और उसने मुझे इतना बांधे रखा दोनों किस्तें देखते वक्त कि मैंने कहा ये ड्रामा तो मुझे देखना ही देखना, अनलेस के आगे जाके वो 3-4 किस्त के बाद अगर उसमें कोई ऐसी कहानी का बिल्कुल फलूदा निकल गया तो फिर मैं नहीं देखूंगी, मगर मुझे लग नहीं रहा जितनी उसकी ज़बरदस्त ओपनिंग है। ड्रामा है काबुली पुलाव। एक तो वैसे ही उसके नाम से जो एक इस्तिआरा लिया है, और पुलाव पंजाबी है, और ये कहानी भी एक पंजाब की और एक आईडीपी नॉट आईडीपी एक रेफ्यूजी की कहानी है जो अफ़गानिस्तान से आकर मर्दान में पनाह लिए हैं, कैंपों में रहते हैं, और उस लड़की की कहानी। तो इसका नाम जो रखा ना वो काबुली, और फिर इधर से पुलाव जो पंजाबियों की लाहौर में ख़ास तौर पे बहुत पसंदीदा डिश है। पहले तो इसी ने मुझे जो है ना वो मज़ा करा दिया। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे पसंद आई कि ड्रामा ज़ाहिर है एक वो जो मर्दान दिखाया हुआ है, प्रॉब्ली वो मर्दान नहीं है, बट इन एनी केस हम उसके ऊपर नहीं जा रहे। एक दिखाया है कि कैरेक्टर्स की लैंडस्केपिंग, या जिसको हम कहते हैं कि कहानी का खुलना जो दिखाया गया वो बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाया गया कि एक दीनदार बंदा है उसने, और ऐसे बहुत हमें अपने अराउंड लोग नज़र आते हैं जो घर का बड़ा था, माँ बाप के बाद उसने बहन भाई पाले सेटल किए, तो या अब वो ख़ुद अकेला है या वो अल्लाह की राह में चला गया। सारे घर वाले रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं और फ़ायदा भी उठाते हैं, और ये भी नहीं चाहते कि कोई इन पर कब्ज़ा कर ले। तो यही कहानी है हाजी साहब के किरदार की भी। मगर दूसरी तरफ जिस तरह बारबीना के किरदार की एंट्री कराई गई उस काबुली पुलाव से जोड़ के एक भाई की स्टोरी, और वल्वर आपको पता है एक हार्मफुल ट्रेडिशन और कस्टम है जो अफ़गानिस्तान में और केपी और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में इस्तेमाल होता रहा है, और कुछ जगह अभी भी इस्तेमाल होता है, जहाँ पर इसको बुरा नहीं समझा जाता कि जब लड़की का रिश्ता मांगा जाए तो उसके एवज़ में कुछ पैसे दिए जाएं। मच दैट इसको हमारे पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक ये हार्मफुल ट्रेडिशन और प्रैक्टिसेस हैं, और ये एक जुर्म है, मगर फिर भी कुछ रवायती जगहों पर ये अभी भी होता है। तो जिस तरह उसको बताया गया कि वो जैसे कहते हैं मस्जिद में आकर वो कहता है कि मेरी बहन ये जो है बेवा है, और बेवा से निकाह करना, तो हर कोई अज्यूम करेगा ना बहन है, बड़ी है, बेवा है, तो यू काइंड ऑफ इमेजिन समवन एल्स। और उसके बाद हाजी साहब के उसके भाई की जो गुफ्तगू दिखाई जाती है वहाँ पर जिस तरह वो कंडेम करता है कि मुझे पता है कि ये गलत है और ये गलत काम है, नहीं करना, लेकिन मेरी बहन की फरमाइश है। और उसके बाद जिस तरह उसके भाई से और एक और बहुत तकलीफ़ दे चीज़ जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई, जिसका शिकार बहुत से इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हमारे मुल्क में भी, और रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में और दुनिया भर में शिकार रहते हैं, ख़ास तौर अफ्रीका में है, वो हैं IEDs लैंड माइंस। कि लैंड माइंस जब खाना जंगी होती है या जंगें हो रही हों तो वो लैंड माइंस बिछा देते हैं, और जब वो जाते हैं तो लैंड माइंस ख़त्म नहीं होती, और वो जगह जगह फील्ड्स में होती हैं, और उस पर पाँव आने से या आप मर जाते हैं या उम्र भर की माजूरी का शिकार हो जाते हैं। तो इसमें भी वो माजूरी दिखाई गई, बट कलेक्टिवली एक रेफ्यूजी होने का गम, किसी दूसरी जगह पर
آ کر وہاں پر بسنے کی کوشش، دو ناٹ ریلی کمپلیمنٹنگ کلچر، سوشو کلچرز کے درمیان ریلیجن کی تار سے بندنا، یہ سارا مطلب بہت خوبصورتی سے اور کمپیکٹ طریقے سے کھولا گیا. اور سب سے زیادہ جو مجھے پسند آئی بات، پسند تو نہیں مگر چلیں، اس بات کی طرف کتنی اچھے طریقے سے نشاندہی کی گئی کہ ہم مہاجرین کو، خاص طور پہ افغان مہاجرین کو کس طرح بلٹل کرتے ہیں، کس طرح ہم اسٹیریوٹائپ کرتے ہیں، کس طرح ہم ان کو چور، بھکاری، اس طرح کی بہت سی ڈیمیننگ ڈیروگیٹری باتیں کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان میں سب بہت اچھے ہیں اور کچھ غلط نہیں ہوگا، مگر ہم میں بھی تو سب بہت اچھے اور کچھ بہت غلط بھی تو ہوں گے نا. تو وہ ہمیں بھی تو پھر یہی کہیں گے، تو پھر یہ کیوں؟ اور مہاجرین کو پناہ دینا یہ تو مطلب ٹائم میں میموریل سے چل رہا ہے، انسانیت کی بنیاد میں شامل ہے. بہرحال یہ ہے کہانی باربینا کی، جہاں وہ چھوٹے سے گھر میں آ کر وہ رہتے ہیں. اور دوسری طرف حاجی صاحب ہیں، ان کے جناب ایک بھائی ہے، 2 بہنیں ہیں اور ایک پرانی منگیتر ہے، اور بچوں کا بہت زیادہ پیار ہے. بڑے ابا تو 2 طرف سے کہانی کھل رہی ہے، ایک طرف سے وہ جہاں وہ کہتا ہے شادی کر لو، اور اس کے بعد کہ اس کا جو ہے دیور یا جیٹھ وہاں سے افغانستان سے آ رہا ہے اور وہ پہلے 3 شادیاں کر چکا ہے، خونخوار ہے، مرے گا. تو کس طرح جینڈر بیس وائلنس، ڈومیسٹک وائلنس کی طرف بھی جس طرح توجہ دلائی گئی کہ کوئی کتنی اس کو سوشو کلچرل امپیونٹی ہے مارنے کی، کس طرح حق سمجھا جاتا ہے کہ اس طرح عورت ایک ٹرافی ہے اور ایک بھائی مر گیا تو اس کی اجازت کے بغیر دوسرا لے جائے. اور وہ والی بات، اور وہ برقعے میں کھڑی ہے. آئی تھنک بہت اسٹرانگ یہ سین ہے کہ جہاں وہ برقعے میں کھڑی ہے، مسجد کے باہر ہے، بھائی کے ساتھ ہے، وہ بولتی نہیں، صرف سر ہلاتی ہے. اور اینڈ میں جب بولتی ہے، جب وہ ینگ حافظ صاحب کہتے ہیں رشتہ دے، اس سے رشتہ کر لو، میں نہیں کر سکتا، اور وہ سارا کچھ آئی تھنک دیٹ واز کمپیکٹڈ ان اے بیوٹیفل وے، جس میں مطلب اس میں اتنے سارے رنگ ہیں کہ انسان کس کس کی بات کرے. اور جس طرح وہ ظاہر ہے وہ ایک احسان مندی کا کنیکٹ ہے کہ آپ نے میرے بھائی کے پروستھیسس کے لیے 2 لاکھ چاہیے تھا، تو وہ آپ نے 2 لاکھ دے کے مجھ سے نکاح کیا، تو پھر اب مجھ پہ بھی فرض ہے کہ جس طرح آپ نے انسانی ہمدردی پہ کیا تو پھر مجھے ہمدردی میں آپ ساتھ ہی لے جائیں. بہرحال پھر اگلی قسط میں آتے ہیں تو وہ باربینا کو لے کے حج صاحب جو ہیں اب وہ لاہور آ رہے ہیں. وہاں پر ایک اور چیز چل رہی ہے. اب وہ بھی ظاہرہ ہی سیز کہ ہی از 51 اور 56 سم تھنگ لائک دیٹ، مجھے تھوڑا سا ایج بھول گئی ہے. تو اس ایج میں لوگ کیا کہیں گے کہ شادی کر رہے ہیں، دونوں کی عمر کے درمیان، تب تک تو ان کو نہیں معلوم تھا، مگر جب پتہ چلا کہ بہت تفریق ہے اور کیا یہ مناسب رہے گا رشتہ، گھر والے ان کو ابا جی سمجھ کے، وہی ہے نا، ہمیں ہر انسان کو نا جو آپ کے لیے کوئی بہت اچھا کرے اس طرح کے خاندان، انہوں فرشتہ بنا کے نا اتے پلنگ تے چڑھا دے، انہوں نے انسان نہ رہن دیو یار، اس کی بھی انسانی خواہشات ہیں، وہ بھی انسان رہنا چاہتا ہے، اس کے بھی دل ہے. لوگ کیا کہیں گے سے زیادہ خاندان میں بہن بھائیوں کی اپنی جو خواہشات ہوتی ہیں نا اس بندے کو لے کر، اس کی زندگی کو کنٹرول، یہ ہماری ایشو ہے. اچھا نے تیری زندگی کا فیصلہ بھی میں ہی کرنا، اس چکر میں نا وہ بیچارہ جو ہے وہ ادھر ادھر ہی دیکھتا رہ جاتا ہے. میں بیاہ بھی کر سکتا، حالانکہ شادی کی ہے کوئی ایسی کیا بڑی بات ہے، مگر وہ بتا نہیں پاتا. جس طرح جب وہ برقعے والی کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، چور چور آگے اس کا برقع اتارتے ہیں، اور بعد میں حاج صاحب اگین ایک بہت اچھی بات کہ تم نے کیوں اس کے ساتھ کیا، تو اس نے کہا ہم نے کہا چور ہے، ہم نے کہا عورت چور بھی ہو تو اس کی عزت کرنی چاہیے. تو اس میں نا یہ میسیجز بہت خوبصورت تھے. پھر ایک پنجاب کلچر، ایک افغان کلچر، بولنے کا، بات کرنے کا، کھانے پینے کا، رواجوں کا، جو اس شادی کی قسط نمبر 2 میں شادی کے حساب سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا، دکھایا گیا. آئی تھنک وہ بہت خوبصورت تھا. اس کے کھانوں کی بات سے لے کر ڈیجیٹل پلیکو کا آئی تھنک ایپ کا استعمال کیا گیا کہ اس کی بات کو ٹرانسلیٹ اچھا کیا جائے. پھر وہ خوبصورت اتنی ہے تو ایک لائن بھی مار رہا ہے تو بھائی ڈر بھی رہا ہے، نوکرانی بھی رکھنی ہے، سونے بھی نہیں رکھنی. تے ساری زندگی کا رولا ہے نا، ہائے نہیں سونی سوکھڑانی رکھنی تو وہ اپنے قسم کا خیال نہیں کرنا. باجی اس قسم میرے منہ گال نکلن لگی سی، وہ بوتھی بھی تک لیا کرو کدی، جو جب ایسی باتیں آپ کرتے ہیں نا تو ایک قسم کی بوتھی بھی دیکھ لیا کرے. تو لڑکی کیا قصور ہے، اپنے قسم کو کیوں نہیں قابو میں کر کے رکھ دی، انہوں 2 چنڈا رکھو جڑیاں تجھے نوکرانیاں تے باندیاں جے. کہ خیر کمنگ بیک ٹو دس، تو وہ اس کا کنیکٹ ہے، وہ بتا نہیں پاتا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ ان کے لیے نوکرانی لایا ہے، اور اس میں وہ اس کو قرآن پڑھتا دیکھ کے
ہیلپ کرتا دیکھ کے آل دیٹ وہ تھوڑا کنفیوژن میں ہے. مگر پھر وہی بات کہ لوگ محلے میں کیسے باتیں پھیلتی ہیں اور پتہ چل جائے گا یہ اللیگل ہے یا کیا ہے, کوئی غیر ملکی آ گئے, آج کل بڑی سختی ہے, اور یہ ہے بھی سیکورٹی کنڈیشنز کی وجہ سے. مگر اتنی پھرتی بھی نہیں خیر جتنی پھرتی میں دکھائی, مگر گڈ, کیونکہ ہم ڈرامے کو اسٹیل نہیں کرنا چاہ رہے تھے, تو انہوں نے کوئکلی دکھایا کہ جہاں پر دوسری قسط اینڈ ہوتی ہے تو وہاں پہ پولیس آ کے کہتی ہے ہم نے سنا آپ کے گھر میں کوئی غیر ملکی ہے. تو اس سٹوری میں جو کلچرل کنیکٹ ہے, اس میں جو سوشل کانفیگریشن ہے, اور ایک اس میں عورت کی سٹرکچرنگ ہے, چاہے وہ ولور کے حوالے سے ہو, شادی کے حوالے سے ہو, اس کی مرضی کے نکاح کے حوالے سے ہو, وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہو اس کو, اور کلچر کی ہو تو اس کی تعظیم کے حوالے سے, وہ بہت ہی جو ہے نا اٹ واز ویری اسٹرانگ اوپننگ فار می. ڈائلاگس بہت انٹرسٹنگ تھے, جہاں پر بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جو ان کی بہن کا میاں ہوتا ہے حج صاحب کا, وہ کہتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ سب کو پتہ ہے تو انہوں نے اگر بھیج دی جوان لڑکی ان کے ساتھ تو لوگ بھائی جان کو ٹرسٹ کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا اس عمر میں چٹخارے کی نہیں سہارے کی ضرورت ہے. یہ ہیں وہ باتیں جو ہم لوگوں کی زندگیوں میں کرتے ہیں, جہاں میں انویریبلی سب سے پہلے ہم عورت کو کی شخصیت میں, اس کے کردار میں ہم ہول نکالتے ہیں, اور وہاں سے ہم آگے جاتے ہیں جہاں ہم لوگوں کو زندگی جینے کا حق ان کی مرضی کے برابر نہیں دینا چاہتے. میں صرف دیکھ رہی ہوں کہ میں نے کوئی اور انٹرسٹنگ ڈائلاگ جو لکھا ہو تو وہ میں بھول نہ گئی ہوں. تو کوئی ایسی اور انٹرسٹنگ بات نہیں تھی. تو جیسے میں نے کہا کہ اس میں اس کی پیکنگ آف میسیجنگ بہت زبردست ہے, کلچرل کلیش ہے. سو آئی ایم ریئلی لکنگ فارورڈ ٹو اگلی قسط. اور یہ میں نے اتنی گلو ہو کے دیکھی کہ اس میں نے چھوٹی موٹی غلطیاں بالکل مجھے نظر نہیں آئیں. اگلی دفعہ کوشش کروں گی, اور یہ ڈائریکٹر صاحب اور رائٹر دونوں کو کی طرف اپریسیشن ہے کہ آپ کرداروں میں, ڈائلاگ میں اتنے کھو جائیں, آپ کی کہانی سٹوری ٹیلنگ میں کھو جائیں کہ آپ اس میں غلطی نہ ڈھونڈ سکیں. سو لیٹس سی اگلی قسطیں ہمیں کیا بتاتی ہیں. خدا حافظ.